بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 235 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کلمہ ثمرات کی تحقیق۔ آج کے سبق میں ہم جو آیت گزشتہ سبق میں گزری تھی اور اس سے پہلے سبق میں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو جب جو لفظ ثمرات استعمال ہوا تھا تو اس پر کچھ گفتگو ہماری ہوگی، اور وہ گفتگو اس اعتبار سے ہوگی کہ لفظ ثمرات جمع قلت ہے، اور یہاں پر جمع قلت کے استعمال کی جو خاص وجہ ہے وہ کیا ہے، اور اس سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد لکم، چونکہ رزق لکم تھا تو لکم کی حوالے سے پھر ہم بات کریں گے کہ یہ ترکیب کے اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور پھر اس کی طرف وضاحت کی ہم طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا سَاغَ الثَّمَرَاتِ وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْكَسْرَةِ، اور بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ الثمرات کا ہے، تو حالانکہ جو موقع ہے وہ کثرت کے صیغے کا ہے، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالثَّمَرَاتِ جَمَاعَةُ الثَّمَرَاتِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ثمرات سے پھلوں کی جماعت کا ارادہ کیا ہے، التی فی قولک ادرکت ثمرۃ بستانہ، وہ جو تیرے اس قول میں پھلوں کی جماعت مراد ہوتی ہے کہ اس کے باغ کے پھل وہ پورے ہو گئے۔ وَيُؤَيِّدُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ مِنَ الثَّمَرَاتِ عَلَى التَّوْحِيدِ، اور اس کی تائید کرتا ہے وہ قول کہ جس میں قراءت اس کی مفرد کی حیثیت سے ہے، من الثمرہ کے حوالے، وَلِأَنَّ الْجُمُوعَ، اور اس لیے بھی کہ جو جموع ہیں یعنی جمع کی صیغے ہوتے ہیں، یتعابر بعضها موقع بعض، وہ ایک دوسری کی جگہوں پر کئی دفعہ گر جاتی ہیں، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کم ترکوا من جنات وعیون، کہ انہوں نے بے شمار باغات کو چھوڑ دیا۔ وقولہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ثلاثۃ قروء، کہ عورتیں وہ جو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ جو مطلقات ہیں وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ او لأنہا لما كانت محلات باللام خرجت عن حد القلت، اس لیے بھی کہ جب وہ جو لفظ ہے ثمرات کا یہ معرف باللام ہے تو حد قلت سے یہ خارج ہو گیا، نکل گیا۔ وَلَكُمْ صِفَةُ رِزْقًا إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَرْزُوقُ، اور اگر رزق سے مراد مرزوق ہو تو پھر جو لکم ہے یہ رزقاً کی صفت واقع ہوگا۔ وَمَفْعُولُهُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ، اور اگر رزق بمعنی مفعول کے نہ ہو بلکہ یہ مصدر کے طور پہ استعمال ہو تو پھر لکم جو ہے اس مصدر کا مفعول واقع ہوگا۔ کأنہ قال
رزقا ایاکم، گویا کہ یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے تمہارا رزق ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وَإِنَّمَا سَاغَ الثَّمَرَاتِ وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْكَثْرَةِ سے ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، یعنی اس انداز سے اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اعتراض اس طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کو بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تمہیں جس رب کی عبادت کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے تم پر احسانات کتنے ہیں۔ تو یہ موقع احسان شماری کا ہے، اس کے احسانوں کو شمار کروانے کا ہے۔ تو اس مقام پر پھر جو صیغہ استعمال ہونا چاہیے وہ جمع کا صیغہ وہ والا ہو کہ جو کثرت پہ دلالت کرے، کیونکہ اس کے احسانات کثیر، اس کا رزق دیا ہوا کثیر، تو پھر صیغہ وہ ہو جو اس کے احسانات کی کثرت پر دلالت کرے۔ تو یہاں پر پھر الثمرات جمع قلت کا صیغہ کیوں بولا گیا، حالانکہ مقام کثرت تھا؟ تو اس حوالے سے مفسر کرام نے جو جواب دیے ہیں تو وہ 3 طرح کے جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ ثمرات جو گہرائی ہے، جو ثمرات کے اندر گہرائی ہے وہ شمار جمع کثرت میں نہیں ہے، کیونکہ ثمرات اس ثمرہ کی جمع ہے جو جنسی معنی رکھتا ہے۔ اب جنس جو ہے ظاہر ہے وہ قلیل و کثیر جو سب پہ بولی جاتی ہے، اور اس کے تحت مختلف انواع ہوتی ہیں، جیسے کہ ادرکت ثمرۃ بستانی ہی کا لفظ بولا جاتا ہے، جملہ بولا جاتا ہے کہ اس کے باغ کے پھل پورے ہو گئے اور کوئی پھل ادھورا نہیں رہا۔ اب آپ اسی مثال کو دیکھ لیں کہ اس میں ثمرہ یہ باغ کے تمام پھلوں کے لیے بولا گیا، حالانکہ لفظ تو ایک ہے، یہ تو کثرت بھی نہیں ہے، قلت بھی نہیں ہے، یہ تو جمع کا صیغہ ہی نہیں ہے، تو اس کے باوجود تمام پھلوں کے لیے بولا گیا، لہذا اس کی جمع ثمرات مختلف جنسوں کو وہ ضرور شامل ہوگا، یہ شمول شمار میں نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا جواب ہے جو مصنف علیہ رحمہ نے، قاضی صاحب نے دیا۔ اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ثمرات کو جمع قلت اگرچہ یہ ہے مگر معنی میں یہ جمع کثرت کے ہے، لفظ جمع قلت کا ہے، معنی اس کا جمع کثرت کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جمعیں ایک دوسری کی جگہ استعمال ہوتی رہتی ہیں، یعنی قلت والی کثرت کی جگہ، کثرت والی قلت کی جگہ، یہ تو ایک دوسری کی جگہ پہ استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس میں دونوں حوالوں سے مثالیں دیکھ لیں، دونوں قرآن پاک سے دیکھ لیں کہ کم ترکو من جنات وعیون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، تو اس آیت میں دیکھیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ جنت میں کثرت مقصود ہے، کہ کتنے ہی باغات وہ چھوڑ گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جنت کا جو صیغہ ہے یہ تو قلت کا ہے، یہ تو کثرت کا صیغہ نہیں ہے، تو قلت سے کثرت مطلوب۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا 228 میں کہ ثلاثۃ قروء، یہاں لفظ قروء یہ جمع کثرت ہے، حالانکہ معنی جمع قلت کے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ الثمرات اگرچہ لفظ کے اعتبار سے جمع قلت ہے، معنی وہ جمع کثرت کا دے سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو اس حوالے سے جواب ہے وہ یہ ہے کہ ثمرات اگرچہ جمع قلت ہے، لیکن جب اس پہ الف لام داخل ہوا نا، من الثمرات بولا، اب الف لام کی وجہ سے یہ جمع کثرت بن گیا۔ لیکن ایک بات جو یہاں پر امام رازی نے کی وہ بھی بڑی خاص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثمرات جمع قلت کا لانا ایک خاص وہ نقطے کی وجہ سے، وہ یہ کہ دنیاوی پھل ان پھلوں کی بنسبت بہت تھوڑے ہیں جو آخرت میں ملنے والے ہیں،
تو لہٰذا اب خیال کرو کہ جب یہ قلیل تمہاری نظر میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں تو ان کثیر کا عالم کیا ہوگا. تو لہٰذا یہاں قلیل ہی مراد ہے، لیکن وہ قلیل آخرت کے اعتبار سے قلیل ہیں، نہ کہ اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے. آخر میں مصنف نے فرمایا جو لکم ہے، اگر آپ رزقن کو مرزوق کے معنی میں ملیں تو پھر تو یہ اس کی صفت بنے گا، اور اگر رزق کو بمعنی مصدر کے لیں تو پھر یہ جو ہے وہ اس کا مفعول بنے گا. یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی. آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنا رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مقام کثرت کا تھا تو اللہ جمع قلت کیوں لایا، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر لکم کی ترکیبی اعتبار سے کیا وضاحت ہے وہ بھی تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.